السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب چونکہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ان کی زندگی کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو فالو کیے بغیر، جنہیں کہ ہم سنتیں کہتے ہیں، انہیں فالو کیے بغیر نہ تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری عبادت اور نہ ہی کوئی عمل۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں نے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے شوق اور لگن سے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، یہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم رمضان کو حاصل کر پائیں گے، رمضان کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹنے کے قابل ہو سکیں گے بھی یا نہیں، ہماری زندگی ہمیں اتنی مہلت دے گی بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو اپناتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرما دے، اور رمضان کے روزوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم و یستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ یعنی کہ وائس ورثہ، یعنی کہ اتنی خوشی میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے خوشی سے، جیسے بچے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو عید آتی تھی تو ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ عید کب ہے، بار بار پوچھتے تھے، اور ہمیں ایک وہ ہوتا ہے، یا کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہماری فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، ہمارے سب پسندیدہ لوگ شامل ہو رہے ہوتے، تو ہم لوگ اس طرح کے کوسچن کرتے ہیں کہ کب ہے وہ ٹائم، ایسا کب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ یعنی انتظار کر رہے ہوتے تھے رمضان کا، تو صحابہ کرام سے خوشی سے پوچھتے کہ کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو، خوشی میں جیسے ایک کوسچن کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ رمضان کا استقبال تھا، تو اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب جو بڑے حیران ہو کر وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہے جس کے لیے آپ اتنے بے چین ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم تو اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے آنے کی خوشی کیسے منانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمانا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کو مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے، وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا، یعنی کہ وہ شعبان میں رمضان کے لیے خود کو ایسے تیار کرتے کہ جیسے مطلب روزے رکھ کے، اور پھر ہمیں امت کو یہ حکم ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 15 ڈیز تک، فرسٹ شعبان کے 15 ڈیز تک ہم لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم ہے، کہ کہیں بعض لوگ یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں، کیونکہ کچھ چیزیں نبی کے لیے ہوتی ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو بیئر کر سکتے ہیں، عام پرسن نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں 15 دن کا کہا کہ مطلب ہم وسلم کی کو دیکھتے ہوئے اگر پورے مہینے کے رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان میں اچھے طریقے سے روزے رکھنے کے ہمارے اندر سخت نہ رہے، اس لیے ہمیں 15 تک روزے رکھنے کا حکم ملا ہے۔ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ دیکھیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں رمضان میں سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے، مطلب چاہے ہم اپنے مال کو کم کریں، ہمارے پاس مال ہے تو اپنے مال کو یعنی کہ سخاوت کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ تو فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں صدقہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ رمضان میں ہر چیز جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہونے لگتا ہے، ہر نیکی ملٹیپلائی ہونے لگ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، اس وقت شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہیں، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اب دیکھیں کہ فرائض جو ہیں، مطلب اگر ہم کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ سے مطلب فار ایگزامپل ہم نے دو نفل پڑھے تو ہمیں 2 فرض کا اجر مل رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہم صرف فرائض نہیں پڑھیں بلکہ فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل بھی پڑھیں، تاکہ ہمارے جو پورے 11 مہینوں میں کوئی نمازیں رہ جاتی ہیں، کوئی مس ہو جاتی ہیں، یا کسی وجہ سے ہم مطلب قضا کر جاتے ہیں جان بوجھ کر یا پھر غلطی سے، یا پھر شیطان ہمیں ورغلاتا رہتا ہے جسی طرح سے بھی، تو ہمیں اپنے فرائض بھی پورے کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ تمام یعنی کہ جو قبلہ ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی کہ تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور یہ ہمدردی غم خواری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آگ سے آزادی کا سبب ہوگا، اور اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہم سب نے مل کر انشاءاللہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں افطار کروائیں گے گھر میں، اور پھر اپنی افطاری میں اپنے ہمسایوں کے یعنی کہ اپنے نیبرز کو
کے لیے بھی افطاری بنائیں گے ایکسٹرا، اور ہر روز کسی نہ کسی گھر میں ضرور بھیجیں گے۔ کوشش کریں زیادہ، لیکن کوشش کریں مطلب تھوڑا عمل بھی لیکن کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کو افطار کروا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میری حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ سوچیں کہ یہ تو نیک لوگ یعنی جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، تو وہ لوگ ہی افطاریاں کروا سکیں گے۔ جو پھر مڈل کلاس ہیں یا پھر جو کوئی غریب لوگ ہیں، وہ تو پھر مطلب اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے نا روزہ افطار کروا کے۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، تو انہوں نے وسلم سے کویسچن کیا۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں، یہ طبقات تو آج بھی ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی درمیانے طبقے کا ہے اور کوئی غریب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر ایک کھجور بھی کھلا دے گا کسی کو، اور کوئی دودھ نہیں، دودھ کے اندر پانی ملا کے، تھوڑی سی مقدار میں دودھ ہو اور پانی ملا کے، یعنی ایک گھونٹ بھی پانی بھی، صرف دودھ بھی نہیں، صرف ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اسی طرح سے اجر دے گی جیسے کہ اس نے اس کو روزہ افطار کروایا ہو۔ تو اور نہ ہی اس کے اپنے اس کو اجر ملے گا، جس نے روزہ رکھا اس کو تو اپنے روزے کا اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے رمضان کے حوالے سے کچھ استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ چیزوں پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہی تھی۔ تو چلیے اب ہم اپنے دورہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو دورہ قرآن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور وہ دورہ قرآن کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات وسلم کے پاس آتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ سخاوت کرتے، رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے تیز آندھی ہوتی ہے۔ اب تیز آندھی کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ مطلب ہر چیز کو اڑا لے جاتی ہے، تو ان کا دل ہوتا تھا کہ بہت ساری نیکیاں سمیٹ لوں۔ وسلم جو ہیں رمضان میں سخاوت سے، یعنی جو ان کے مال تھے اس میں تو وہ سخاوت ہمیشہ کرتے تھے، وہ تو اپنے پاس کبھی کچھ بچا کے رکھتے ہی نہیں تھے، جو ان کے پاس آتا تھا ایز اٹ از ویسے ہی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان میں ان کی سخاوت کا ایک پہلو، بہت نمایاں پہلو، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن بہت زیادہ سیکھتے، بہت زیادہ سکھاتے تھے، قرآن کو بہت زیادہ دہراتے تھے، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ ایون قرآن کی یعنی رمضان تھا جب ہوتا تو رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام جو عبادات ان کی تھیں ان میں کمی کر کے، عام اذکار میں کچھ کمی کر کے، تو اس کی جگہ پہ بھی قرآن کو ہی پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور وہ ہر روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ تو پھر اسی وجہ سے ہم لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے دورہ قرآن کا آج سے آغاز کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول کرے جو دورہ قرآن میں سن رہے ہیں یا پھر جو دورہ قرآن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نیکی میں یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے والا بھی بہترین ہے اور سکھانے والا بھی بہترین ہے، بس اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو، ہماری جو نیت ہے اس کو خلوص دل سے خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق دے، دنیا میں نیک نامی کے لیے ہمیں کسی بھی چیز کو کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ اللہ کی خالص اللہ کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تو اکثر مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز اس چیز سے کرنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ہمیں بڑا نیک کہیں، بہت اچھا کہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اخلاص کو ریاکاری میں بدلتی ہے، یعنی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک بڑائی آ جاتی ہے، اور بڑائی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کی صفت ہے، اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے، انسان کو زیب نہیں دیتی۔ تو ہم لوگ دورہ قرآن کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان بھی نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کو کمپلیٹ کرنے کی، اور قرآن پاک کو دورہ قرآن کے علاوہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں، ہم سب لوگ مل کر پڑھیں۔ اور دورہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان جس کو پورا 11 منتھس میں، جو پورے سال کے اگر موقع نہیں مل سکا یا پھر وہ نہیں قریب آ سکا یا کسی بھی وجہ سے، تو اب وہ رمضان میں ایٹ لیسٹ گو تھرو ہو جائے، تھوڑا سا مطلب ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یعنی کہ ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں تو پھر ایک آیت بھی مہینہ لگا سکتی ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے ہی اتنا پیارا، تو اس لیے اس میں ہم لوگ ویسے تو قرآن عربک میں ہی ہے، تو عربک میں ہی اس کا صحیح ایسنس سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم چونکہ جو ہے مطلب کچھ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں انشاءاللہ آج سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور جو ہے فرسٹ پارہ جو ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن پاک کا آغاز ہے، اور اس کا نام سورہ فاتحہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ فاتحہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے، سٹارٹ بھی اسی سے ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور نماز بھی اس سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ نماز بھی جو ہے نماز کی قرأت میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، الحمد بھی کہتے ہیں، اور اس کے مختلف نام ہیں نا، الحمدللہ، اور ام القرآن، ام الکتاب، اور سبع مثانی، اور کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جو قرآن سورہ فاتحہ ہے یہ پورا جو قرآن پاک ہے اس کا خلاصہ ہے، یعنی کہ سمرائز کیا ہے پورے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ الفاتحہ میں، اور سورہ الفاتحہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی امت کو وسلم کو ہی نصیب ہوئی، تو اس سے پہلے امتوں کو یہ نہیں دی گئی، تو دیکھیں یہ بھی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، الحمدللہ۔ اور سورہ فاتحہ کے دیگر نام جو ہیں وہ الشفاء بھی ہے، الکنز بھی ہے، الرقیہ بھی ہے۔ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور سورہ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ترتیب نزولی اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورہ کا جو نمبر ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے تو یہ ماشاءاللہ پہلے نمبر پر ہے، الحمدللہ۔ اب سورہ الفاتحہ جو ہے اس کے بارے میں ہے سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ بخاری میں ہے یہ 4474 پر۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ وسلم نے اس کو قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دیا ہے، اور اس کو ہم قرآن نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔
اور نماز جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو الحمدللہ کلمہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ یعنی کہ الحمدللہ کلمہ اتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہونا اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے لیے لازم قرار دیا ماشاءاللہ سے، کہ کوئی اگر ایسے الحمدللہ نہیں کہے گا، کوئی ایسے اگر عام طور پر اگر شکر گزار نہیں ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا تو ایٹ لیسٹ وہ منہ سے ہی صحیح لیکن الحمدللہ کہے گا ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہونا بہت زیادہ پسند ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا. لوگوں نے پوچھا، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورہ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری توصیف کی، اور جب نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے. اور جب نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا. پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے، اور یہ جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم لوگ قرآن پاک کا ہمیشہ سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پس جب تم آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیرا ہونا واجب ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت نمبر 98 میں یہ فرمائی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی ہے، اس لیے تو ہم لوگ بھی پھر ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں. اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی رحم بھی کرتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ ہے. رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا، جیسا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نماز پہلا فریضہ ہے جس کو وضو کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن عبادت کے لیے وضو کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی منسوب دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ ترمذی کی ہے 25 نمبر پر. اور جب ہم ذبح کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی ایون کہ جب ہم اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا واجب ہے.
اور ایون اگر ہم سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں۔ اب اس کے بعد آتا ہے یہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کو مفسرین ڈیفرنٹ مفسرین کرام جو ہیں انہوں نے اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی 7 آیات، 7 مثانی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ پھر آیت بنتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یعنی کہ الحمدللہ کہنا جو ہے وہ صرف شکر کا کلمہ نہیں ہے، یہ تعریف اور شکر دونوں کا کلمہ ہے۔ اور اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آغاز قرآن پاک کا الحمدللہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں الحمدللہ کو لازم قرار دیا ہے، تو شکر ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک وتیرہ ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے شکر ادا کرو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی ہے حدیث، یہ 530 نمبر 4 نمبر پر، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس دن ہمیں میزان کے بھرنے کی فکر ہوگی تو ہم اپنی زندگی میں اگر ہم اپنے عام طور پر ہماری گفتگو میں اگر اپنے الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں قیامت کے دن کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس وقت اگر ایک الحمدللہ ہی ہمارے میزان کو بھر دے تو اس وقت ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے، اور بندے اور رب کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ شکر گزاری کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اپنی مدح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے الحمدللہ کہہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تہذیب دلائی ہے کہ جب بھی آپ شکر گزار ہوتے ہو الحمدللہ کہو، شکریہ ادا کرو، انسانوں کا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کے کام آتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا اختتام بھی الحمدللہ پر ہوتا تھا، اور آغاز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے کوئی نیکی کا کام کر لیا تو یہ ہمارا کوئی کمال ہے، نہیں، بلکہ تمام نیک کام اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام نیکیوں کو، اپنے تمام اچھے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الرحمن الرحیم، یہ اس میں جو وسیع رحمت اور نہایت رحم والا ہے اس کا ذکر ہے، الرحمن اور الرحیم ہونے کا جو باقی صفات پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے الرحمن اور الرحیم، اور جب ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین تو ہم لوگ جو ہیں جب بھی ہم اس وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دعا بھی قبول فرماتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے رب جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، شکر گزار بنو۔ تو حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ وسلم نے کیا فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، اور زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا، رحیم ہونا، معاف کر دینا اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے غصے کے اوپر بھی میری رحمت حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ایک سبق اور لیتے ہیں کہ ہر کام میں، آغاز میں، اختتام میں، ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے اور الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان دنیا والوں پر رحم کریں گے تاکہ آسمان والا ہم پر رحم کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم جزا کا، یعنی کہ وہ چیز جو ابھی ہونی ہے، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور فیوچر پر ایمان لانا ہمارے ایمان بالغیب ہے نا، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم نے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، تو بغیر دیکھے ہر اس چیز پر یقین کرے جس کا ذکر قرآن میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس چیز سے ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جس دن وہ پورا بدلہ دے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جان بوجھ کر یا بھول کر کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، ہم نہیں جانتے سم ٹائم کہ ہمارے الفاظ کسی دوسرے کے دل پر کیسے اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن پورا بدلہ دے گا، اور اس دن کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، زیادتی معاف نہیں کی جائے گی، نہ ہی برائی کی اور نہ ہی اچھائی کی، ہر چیز کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا اور خود عابد بن جانا، یعنی کہ ہم تو وہ معبود ہے اور ہم تو غلام ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی مدد کے بغیر ہم بے بس ہیں، ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہم بہت لاچار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کلمہ ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے جو بندے کو یعنی کہ اس سورہ میں یعنی اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، یعنی کہ اس آیت کا آدھا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آدھا حصہ بندے کا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر عاجزی تجھی سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بندے کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اب یعنی کہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہم بے بس ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم سیدھے راستے پر کیسے چلیں۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں توفیق دے، کیونکہ نیک کام کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے۔ اب نیک لوگوں کا راستہ اور کون سے لوگوں کا راستہ ہم نے چننا ہے؟ وہ لوگ، یعنی کہ راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے بھی کن کا راستہ؟ یہاں پر ان لوگوں کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے کیا دعا مانگنی ہے کہ ہدایت کی، علم یعنی کہ نفع مند علم کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم کو، اور نفع مند علم ہی فائدہ دیتا ہے۔ علم صرف فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم اس علم سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہمارے پاس ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا اور ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی ہم ہدایت پر نہیں ہیں، تو ہمیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم نے دنیا کا علم حاصل کر لیا لیکن ہم اس سے کسی انسان کو فائدہ نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو دیں گے تو شاید ہمارا علم گھٹ جائے گا، یا پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں اصلاح کے لیے یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، تو وہ علم نفع مند علم نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع مند علم کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا راستہ دکھایا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے
کہ ہم لوگ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جب امام کہہ چکے تم آمین کہو تاکہ اللہ تم سے خوش رہے، مسلم کی حدیث ہے۔ آگے سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ الف لام میم سے، اور الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتے ہیں، اور ہم لوگ اس کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسلم کو وہ رازوں میں سے کچھ راز بتائے ہوں، لیکن اس کی وسلم نے کبھی کبھی تشریح نہیں کی، تو اس وجہ سے